ہمارا ایمان اسلام عظیم الشان پر اس کی عظمت کے ہم گواہ ہیں، اس کی توہین کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور جہاد ہماری علامت ہے، قرآن کی طرف سے جہاد ہماری شناخت ہے، جہاد کو ہم سے نہیں کیا جا سکتا۔ ہم دنیا بھر کے مجاہدین سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، نعروں میں جہاد دیجیے، نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، طریقنا طریقنا، سبیلنا سبیلنا، نعرہ تکبیر، بس یہی رہیے. ہاں دلا نہیں آ جائے، دلا نہیں، تھوڑا ادھر کرو، تھوڑا ادھر تھوڑا آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. وقال تعالی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وقال تعالی انا ارسلناک رحمة للعالمین. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، مجھے خوشی ہے کہ اہل کراچی نے ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا ہے. عید الدل فرشران کیے ہیں اور چاروں طرف کے حالات میں لوگوں کو دین سے وابستہ رہنے، دشمنوں کی پہچان کرنے اور مسلسل جدوجہد کو جاری رکھنے کا پیغام دیا ہے. حضرات گرامی، یہ جو خاکوں کا اور کارٹونوں کا معاملہ ہے، یہ تو صرف اتنا ہے کہ اس سال ایک بار پھر 14 فروری کو ڈنمارک کے 17 باغات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے شائع کیے ہیں، اور ایک اخبار میں ایسے 12 کارٹون اور خاکے شائع کیے ہیں. اور اسی پر جرمنی کے وزیر خارجہ نے یہ بیان کیا، پوری یورپی یونین کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ یورپی یونین کے ہر ملک کو ان کے تمام اخبارات کو گستاخانہ خاکے بنانے والوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے اور سب کو مل کر یہ خاکے اور کارٹون بنانے چاہیے. لہذا اس کے بعد پوری امت مسلمہ میں ایک ارتعاش پیدا ہوا، ایک اضطراب پیدا ہوا، بے چینی کے سائے بڑھنے لگے. امت مسلمہ ایک طرف اور امت حکمران مغرب کے کاسانیز سیکولر لابی دوسری طرف. اس امت کے اندر عام آدمی کا دل توہین رسالت کے حوالے سے جدوجہد کی پکار پر لبیک کہتا ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لڑائی زیادہ بڑے پیمانے پر ہے. یہ جنگ کسی ایک محاذ، کسی ایک مورچے پر نہیں ہے، کسی ایک میدان تک مخصوص نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ پر زمینی حملہ بھی ہوا ہے، عراق پر زمینی حملہ ہوا ہے،
افغانستان میں زمینی حملہ ہوا ہے، فلسطین و کشمیر اور چیچنیا کے اندر زمینی حملہ ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے اور اس پورے عرصے کے اندر ایک تہذیبی حملہ ہے جس کی یورش میں پوری امت مسلمہ ہے، فحاشی کا حوالہ ہے، بے حیائی کا حوالہ ہے، دین کو اور مذہب کو ریاست سے بے دخل کرنے، نام اس کو سیکولرزم دینے، ریاست اور تمکن اور غلبے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بے توقیر کرنے اور اپنی حکمرانی اپنا قانون نافذ کرنے کا حوالہ ہے۔ لہذا تہذیبی حملہ، زمینی حملہ اور پھر حکمرانوں کے حوالے سے جتنے مسلمانوں کے حکمران ہیں وہ سب امریکہ کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہے، اسی سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، اسی کے ہاں ملاتے ہیں، اسی کے کہے پر عمل کرتے ہیں، پالیسی ترجیحات اسی سے متعین کراتے ہیں، اپنے عوام کی گردنوں پر سوار سیکولرزم کی طرف، لادینیت کی طرف، اسلام دشمنی کی طرف، ایکسٹریمزم کے نام پر، ٹیررزم کے نام پر، جہاد اور جذبہ جہاد کے خلاف، شہادت اور شوق شہادت کے خلاف یہ سارے مسلم حکمران اپنے اپنے علاقوں میں کارروائیوں پر تلے ہوئے ہیں، لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، گوانتانامو بے بھیج رہے ہیں۔ یہ حملہ حکمرانوں کی صفوں سے ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر جو ہمارا مرکز محبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کہ جن پر لاکھوں درود اور جن پر لاکھوں سلام، جن پر ہم سب کے ماں باپ سینکڑوں اور ہزاروں نہیں لاکھوں اور کروڑوں بار قربان، ان کی ناموس کے حوالے سے پورے مغرب نے اس محاذ کو بھی کھولا ہے۔ اس لیے یہ محض ایک محاذ نہیں ہے، اور آپ تنہا اس ایک محاذ پر کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ ہم عوام کی رائے کو، امت مسلمہ کی یکجہتی اور اس کی رائے کو پیش کریں گے، بار بار، 100 بار، 1000 بار کریں گے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں سیاسی محاذ پر، ہمیں تہذیبی محاذ پر، ہمیں زمینی محاذ پر، ہمیں حکمرانوں کے محاذ پر کامیابی حاصل کرنی ہوگی، پیش کرنی جاری رکھنی ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر کو معاشرے میں عام کرنا ہوگا۔ تہذیب اور تمدن اور ثقافت کے دائرے میں نظریہ اور فلسفہ اور اس حوالے سے حکمرانی کے دائرے میں اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے، منبر و محراب سے، گنبد و مینار سے، مدرسوں اور مسجدوں سے اس صدا کو بلند کرنا یہ ہم سب کا کام ہے۔ اس لیے جنگ بہت بڑی ہے، تمام محاذوں پر پھیل چکی ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کامیابی کے مراحل طے کر رہے ہیں۔ مغربی تہذیب شکست سے دوچار ہے، ڈھلان کی طرف چل پڑی ہے، انحطاط اور زوال پذیر ہے، اس کے پاس کوئی نظریہ نہیں، کوئی پیغام نہیں، اسی لیے وہ ڈیزی کٹر اور نیپال بم استعمال کر رہے ہیں، اسی لیے وہ 26 ممالک کی نیٹو کی مشتمل فوج جو ہے مسلمانوں پر چڑھا لائے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی نہ افغانستان میں جیت سکیں گے، نہ عراق میں کامیاب ہوں گے، ہر جگہ ہتھیار ڈالیں گے، ہر جگہ یہ نظریات کے میدان میں اور فلسفے کے دائرے میں نہتے لوگوں سے، بے سر و سامان لوگوں سے شکست کھا چکے ہیں۔ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، طالبان کا نام لیا کیجئے، مجاہدین کا نام لیا کیجئے، جدوجہد کی بات کیجئے، ہم جہاد کلچر کو عام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جیتے جاگتے تعلق کو لازماً استوار کریں گے، اور جب نبی کی بات کریں گے ہم بات کریں گے، نظام مصطفیٰ کی بات کریں گے، سنت مصطفیٰ کی بات کریں گے، حب مصطفیٰ کی بات کریں گے، عشق مصطفیٰ کی بات کریں گے، اور حوض مصطفیٰ پر دست مصطفیٰ سے جام مصطفیٰ کی بات کریں گے، شفاعت مصطفیٰ کی بات کریں گے، اس کلچر کو فروغ دیں گے۔ شرمانے کی بات نہیں ہے، آپ نے کوئی قصور نہیں کیا، یہ جس نے ایکسٹریمسٹ ہے وہی آپ کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں۔ پرویز مشرف بتائیں
जिन्होंने ये कार्टून बनाए हैं, इनको ये एक्सट्रीमिस्ट क्यों नहीं कहते, इनको ये दहशतगर्द क्यों नहीं कहते, जो करोड़ों लोगों के दिल जख्मी करते हैं, जो करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कनों को तेज तर करने का सबब और मोजिब बनते हैं। ये जितने इतदाल की बात करने वाले रोशन ख्याल हैं, ये हमें बताएं कि क्या जर्मनी में, क्या इटली और डेनमार्क में होलोकॉस्ट पर बात की जा सकती है? ऐसे कार्टून बनाए जा सकते हैं जो एंटी सेमेटिक हो? नहीं बनाए जा सकते। और ये जो बात की जाती है प्रेस की आज़ादी की, कोई प्रेस की आज़ादी भी हतमी और एब्सोल्यूट नहीं होती, मशरूत हुआ करती है। ये जो राइट है, जिस हवाले से राइट्स के बारे में बात होती है, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ एग्रेशन है, ये फ्रीडम ऑफ एग्जेजरेशन है, फ्रीडम टू प्रोवोक है, फ्रीडम टू इंसाइट है। ये फ्रीडम इसलिए नहीं है कि लोगों को जख्मी किया जाए, इसलिए नहीं है कि लोगों के जज्बात को मजरूह किया जाए। पूरे यूरोप और अमेरिका के अंदर अगर होलोकॉस्ट पर बात नहीं हो सकती, कवानीन बने हुए हैं, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियों ने कवानीन बनाए हैं, जिनको इटली ने भी, जर्मनी ने भी, डेनमार्क ने भी अडॉप्ट किया है। तो उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी, हम ये बात कहना चाहते हैं कि चारों तरफ के हालात में हमारी जद्दोजहद का असल नुक्ता ये है कि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले वलौ करहल मुशरिकून। हमें इस दीन के गलबे की जद्दोजहद करनी है और तमाम महालों और मोर्चों पर उम्मत मुस्लिमा को जो मसाइल दरपेश है, उम्मत के हवाले से बात करनी है। ये उम्मत के हुक्मरान उम्मत के बागी हैं। अल्लाह और उसके रसूल के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं इनको कॉम्बेट करने, पंजा आजमाई करने और मुख्तलिफ हवालों से इनको पीछे धकेलने के लिए। इसलिए सही बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से आलमी इस्लामी इन्क़िलाब का आगाज किया था और उसको मुकम्मल होना है, तकमील तक पहुंचना है। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही का यही मफ़हूम है। एक बार फिर इस दुनिया के अंदर इस्लाम को गालिब होना है। इस जद्दोजहद में पैरों को गुब्बारा आलूद कीजिए, सर से कफन बांध कर निकलिए, जान हथेली पर लेकर निकलिए और बावाज़ बुलंद पुकार दीजिए कि ये बंदा दो आलम से खफा तेरे लिए है। इसलिए आज पूरी दुनिया की इस्लामी तहरीकों की बात करें, रुजू इल्लाह की तहरीकों की बात करें, जिहादी तहरीकों की बात करें, इन सबको इस बात की तायीद हासिल है कि उम्मत मुस्लिमा इनकी पुश्तबान है। ये तमाम तहरीकें खिलाफत कायम करने के लिए, दीन के गलबे के लिए, कुरान सुन्नत की फरमानवाई, अदल व इंसाफ के निज़ाम को कायम करने और जुल्म के इस्तेसाल के लिए कोशा हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, जब हम कार्टूनों के हवाले से, डेनमार्क के हवाले से, अपने हुक्मरानों की बेहिसी और बेहमीयत के हवाले से बात करते हैं, तो लाजिम है कि हम इस जद्दोजहद में शरीक हों, जिहादी लोगों का साथ दें, पूरे मुल्क के अंदर भी और चार दांगे आलम के अंदर भी जो इस्लामी तहरीकें हैं, गलबा दीन की तहरीकों का साथ दें, उनके बारे में मालूमात दुरुस्त रखें। चारों तरफ डिस इंफॉर्मेशन, गलत प्रोपेगेंडे के नतीजे में उन पर इत्तेहाम और इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं और वो इंशाअल्लाह वो लम्हा करीब है कि जब फिर आखिर हम इस मुल्क के अंदर भी कामयाब होंगे। मैं आसिफ अली जरदारी साहब से भी बात कहना चाहता हूँ, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी के ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जो उनके खुसरनी हैं, उन्होंने कादियानियों को अक़लियत करार देने के लिए असम्बली में बहस कराई थी और असम्बली ने अक्सरियत से या 2/3 अक्सरियत से नहीं, इत्तेफाक राय से, कंसेंसस से कादियानियों को अक़लियत करार दिया था। आसिफ अली जरदारी साहब भुट्टो साहब की पैरवी करते हुए तौहीन रिसालत के हवाले से नेशनल असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के अंदर इस मौजू पर बहस कराएं, इन ममालिक के साथ ताल्लुकात को नज़रसानी करें और पूरे यूरोप को और अमरीका को इस बारे में ये नविश्ते दीवार दिखाएं कि मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने वाले इस तरीके से हमारे दोस्त नहीं हो सकते। कम अज कम सिफारती आदाब का उन्हें लिहाज करना होगा। जो कवानीन उनके मुल्कों में
عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بنے ہوئے ہیں. دے آر مور اکول دین مسلم. یہ جتنے کرسچن اور یہودی ہیں دے آر مور اکول دین مسلم. ان کو حقوق ملے ہوئے ہیں, مسلمانوں کو محروم کیا ہوا ہے. اس لیے آصف علی زرداری صاحب آپ کا بھی امتحان ہے. آپ کٹہرے میں ہیں یہاں ذوالفقار علی بھٹو کی پیروی کرتے ہوئے قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے والے اپنے قائد کی پیروی کرتے ہوئے توہین رسالت کے حوالے سے قانون بھی منظور کرائیں, حکمرانوں کو بھی توجہ دلائیں اور باعثی کے اندر بھی اس بات کو لے کر جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا دعا کے لیے سید منور حسن صاحب سے درخواست ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعالى نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا وصدق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرور